السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ دعا زہرا کی طرح اب ظہیر بھی ان کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے۔ اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ کل اس کا عدالت میں پیش نہ ہونا ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی بجی ہے، اور ابھی تک ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ خبر آئے گی۔ رات 12 کے بعد ہم انتظار میں رہے تھے کہ اس کو اشتہاری قرار دے دیا گیا اور سارا کچھ۔ اور آئی او صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی عید کی چھٹیاں منا رہے ہیں، حالانکہ 3 دن گزر چکے ہیں، لیکن وہ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ دوسرا آئی او صاحب کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم 1-2 دن میں آپ لوگوں کو تفصیلی رپورٹ ان کی بتائیں گے، کیا ان کی کارکردگی رہی ہے پوری لائف میں، انہوں نے کیا کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم 1-2 دن میں ابھی ڈاٹا وہ سارا کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح ان لوگوں نے فلم چلائی اور اس طرح انہوں نے ایک یوٹیوبر وہ ہائر کیے، باقاعدہ طور پہ ان میں وکیل بھی موجود ہیں، جھوٹے صحافی بھی موجود ہیں، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان کے علاوہ دیکھیں کوئی بات ہی نہیں کر رہا، ان کے علاوہ مہدی علی کاظمی بھائی کے خلاف کوئی بھی چینل بات نہیں کر رہا۔ وہی ایک ٹولہ ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے روزانہ اور وہ صرف یہی شو کرانا چاہتا ہے کہ یہ محبت کی شادی ہے۔ دعا زہرا کو اگر وہ محبت نہیں ملی تو وہ خودکشی کر لے گی، ٹھیک ہے، اور اس کی جان کی جو ذمہ دار ہوں گے اس کے والدین ہوں گے۔ تو اب جو بات کی جا رہی ہے کہ دعا زہرا کی جان کو خطرہ ہے، وہ تو تھا شروع دن سے ہی تھا، لیکن اب ظہیر کی جان کو بھی خطرہ ہو گیا ہے۔ کل رات کو میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی، وہ بھی ماشاءاللہ دیکھی گئی کافی، اور اگر وہ کسی نے نہیں دیکھی تو وہ لازمی دیکھیں، اس میں بہت ضروری باتیں میں نے کی ہیں۔ گینگ بھی آپ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو گیا، اقرار الحسن کا بیان بھی آیا۔ خیر وہ تو ہم 1-2 مہینے سے یہی بات کر رہے تھے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی خبر آئے گی کہ فوری گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے گئے۔ وہ ملزم جو ظہیر ہے وہ جناب حراست میں لے لیا گیا۔ وہ جو انہوں نے قربانی کا بکرا بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے کہا ہوگا، اس فیملی کو کہا ہوگا، فیملی بن کے ہی تو ٹریپ کیا جاتا ہے۔ یہ سارے پاکستان کے جتنے لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ باقاعدہ منظم طریقے سے ایک فیملی ہوتی ہے، اس میں بچہ ہوتا ہے، وہ بچیوں کو گیم میں اندر وہ ٹریپ کرتا ہے، جھوٹی محبت کے دعوے کرتا ہے، پھر ان کو اغوا کیا جاتا ہے، اور پھر اس گینگ کے انڈر آ کے وہ نکاح بھی کروا دیتے ہیں، 164 کا بیان بھی ہو جاتا ہے، کہانی ختم۔ یہی 20-25 سال سے ہو رہا تھا، جو اب ایکسپوز ہو گیا پوری دنیا کے سامنے۔ دوسرا لطیفے کی بات، کل بھی ہم لوگ بیٹھے اس بات پہ ہنس رہے تھے، وہ کون سا ایسا کروڑ پتی ڈرائیور ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ دعا زہرا کو لے کر آیا، ٹھیک ہے جی، اس نے پیٹرول بھی اپنی جیب سے ڈالا۔ آپ سوچ سکتے ہیں جب آپ ٹیکسی کرواتے ہیں تو کیا کیا سوالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پیسے دینے بھی آپ نے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود کس طرح آپ کرایہ آپ کے پاس ہوتا بھی ہے تو تب بھی اس کے اوپر وہ ماشاءاللہ کوئی اتنا عظیم انسان تھا کہ جناب اس کے پاس پیسے بھی جیب میں پڑے ہوئے تھے ٹیکسی والے کے، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے اس نے پیٹرول ڈلوانا ہے، رستے میں اور جو معاملات ہیں جو بھی ہیں کھانے پینے کے، وہ اتنا عظیم انسان۔ پہلے تو ہم لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بندے سے ملائیں، یار وہ کتنا عظیم انسان ہے۔ چلیں رکشے والی بات ہم مان لیتے ہیں، رکشے والے کوئی ایسا ہوگا بھائی جو کہے گا چلو یار 200-300 روپے کی بات ہے نا، کوئی بات نہیں لیتا، اور ایک یہ عظیم انسان تو ہم ضرور ملنا چاہیں گے اس عظیم انسان سے کہ یار کتنا یہ خیر خواہ ہے۔ بچی آئی اور اس نے کہا جی آپ پیٹرول ڈلوائیں، سب کچھ آپ کریں، میں آپ کو لاہور جا کے پیسے دے دوں گی۔ خیر وہ بھی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں۔ اچھا، بہت زبردست 2 ڈیولپمنٹس ہیں اس کیس کے اندر، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ مکمل خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بار بار سوال یہی پوچھتے ہیں کہ ظہیر کو اریسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا، تو ہم بھی سوشل میڈیا پہ آ کے یہی بات بولی جا رہے ہیں، اور جتنے ادارے ہیں ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اب حکم نامہ جاری کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ فوری طور پہ دعا زہرا کو بازیاب کریں، اس کو سیف کسٹڈی میں رکھیں، ظہیر کو گرفتار کریں اور اپنی تفتیش وہ شروع کریں۔ اب کل جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ آپ غور سے سنیں،
ٹھیک ہے، اب عدالت کی طرف سے بھی سب کچھ ہو گیا، اب بھائی اگلا سٹیپ کس نے اٹھانا ہے؟ یہ پوری دنیا بیٹھ کے اب انتظار کر رہی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ عدالت نے بھی ہر چیز کو کلیئر قرار دے دیا ہے، اب پکڑو ظہیر کو، کیوں نہیں پکڑ رہے ہو تم لوگ؟ اب کل کیا ہوا ہے؟ کل یہ ہوا ہے کہ کراچی کی ایک مقامی عدالت نے قرار دیا ہے کہ نکاح رجسٹرار اور متعلقہ افراد کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ نکاح سے متعلقہ شناختی دستاویزات کی چھان بین کریں، کیونکہ عمر سے متعلق محض زبانی طور پر بتانا قابل قبول نہیں۔ کراچی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے گزشتہ ہفتے دعا زہرا کیس میں مختصر فیصلہ سنا کر نکاح خواہ غلام مصطفیٰ اور گواہ علی اصغر کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی، اور اب بدھ کے روز اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں نکاح کے مطلوبہ ڈاکومنٹس نکاح رجسٹرار کے کردار پر بحث کی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تمام نکاح رجسٹرار اور وہ افراد جو شادی میں بطور گواہ شرکت کرتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ تمام ڈاکومنٹس کی چھان بین کریں۔ زبانی طور پر عمر بتانا اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک بطور ثبوت کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جائے گا۔ عدالت کے مطابق عمر کے یہ جو ڈاکومنٹ ہیں، قومی رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کا شناختی کارڈ، بے فارم اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ، یونین کونسل کا پیدائشی سرٹیفکیٹ یا عمر کا تعین کرنے والی اتھارٹی سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ عدالت نے دونوں ملزمان کی ضمانت کی درخواست مسترد کرنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نکاح حافظ غلام مصطفیٰ نے ڈاکومنٹس کی تصدیق نہیں کی، جبکہ نکاح کے گواہ اصغر علی کی کوئی ساکھ نہیں۔ عدالت نے کہا کہ سنگین جرم مغویہ کی نفسیات کو تباہ کر سکتا ہے، اس کے باعث مغویہ کے خاندان کو عوام کے سامنے شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ ایک بدنما داغ ہے جس کا سامنا خاندان والوں کو کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ سنگین جرم ہے، لہٰذا اس قسم کا گھنونا جرم کسی انفرادی شخص کے خلاف نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کے خلاف ہے۔ اس سے قبل پولیس نے دعا زہرا اغوا کیس میں پیش کیے گئے چلان میں گرفتار ملزمان غلام مصطفیٰ اور اصغر کو بے گناہ قرار دیا ہے اور عدالت سے استدعا کی تھی کہ انہیں رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ اچھا جی، دعا زہرا اغوا کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے دعا کے مبینہ شوہر اور ملزم ظہیر احمد کی حفاظتی ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے ان کی گرفتاری 14 جولائی تک کے لیے روک دی تھی۔ حال ہی میں میڈیکل بورڈ کی جانب سے دعا زہرا کی عمر کے تعین کے بعد ان کے والد نے کراچی کے مقامی عدالت سے ایک بار پھر اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے درخواست دی تھی، جس میں سندھ پولیس کو بھی فریق بنایا گیا تھا۔ ادھر مبینہ شوہر اور ملزم ظہیر احمد کی جانب سے ممکنہ گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا، جہاں دوران سماعت عدالت نے سوال کیا تھا کہ FIR کب درج ہوئی۔ عدالت کو بتایا گیا تھا کہ اغوا کا مقدمہ 16 اپریل کو درج ہوا تھا، جبکہ کیس میں تفتیشی افسر کی جانب سے بیان دیا گیا کہ وہ اثر نو تفتیش کر رہے ہیں۔ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ظہیر احمد کے فون کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ مقامی عدالت میں دعا زہرا کے والد کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کے بعد مبینہ شوہر اور ملزم ظہیر احمد کے فون کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ بدھ کے دن کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو جوڈیشنل مجسٹریٹ شرکی آفتاب احمد نے 15 سے 19 اپریل تک کے ملزم ظہیر احمد کے فون کی CDR طلب کی۔ عدالت نے کہا کہ ملزم 15 اپریل کو کراچی میں تھا یا لاہور میں، CDR نکال لیں اور عدالت میں پیش کریں۔ سماعت کے دوران ملزم ظہیر احمد کے وکیل بھی پیش ہوئے، جبکہ عدالت نے تفتیشی افسر سے ضمنی چلان طلب کرتے ہوئے 20 جولائی تک سماعت ملتوی کر دی تھی۔ اس سے قبل دعا زہرا کے والد مہدی علی کاظمی کے وکیل جبران ناصر نے عدالت میں کہا تھا کہ اثر نو تحقیقات کے حکم سے کلاس C چلان جو ہے وہ مسترد ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ اس مقدمے میں دعا سے بار بار جھوٹ بلوایا گیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کس کے کہنے پر بچی ایسا کرتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے ملزم کو گرفتار نہیں کیا اور کل جب ملزم ملک سے فرار ہو جائے گا تو کون ذمہ دار ہوگا۔
آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ منگل کے روز دعا زہرا کے والد مہدی علی کاظمی کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ نئے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے مطابق دعا زہرا کی عمر 16 سال سے کم ثابت ہو چکی ہے۔ درخواست گزار کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب میرج ایکٹ 2016 کے مطابق دعا اور ظہیر کی شادی غیر قانونی ہے اور عدالت دعا زہرا کو بازیاب کروانے کا حکم دے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ دعا کو ظہیر احمد کے غیر قانونی حراست سے بازیاب کروا کر والدین کے حوالے کیا جائے اور اگر مغویہ کے ساتھ جنسی زیادتی ثابت ہوتی ہے تو ملزم ظہیر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دعا کے والد نے عدالت سے استدعا کی کہ دعا زہرا کو ملک سے باہر جانے سے بھی روکا جائے۔ اس سے قبل 4 جولائی کو دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں جمع کروائی گئی تھی، جس کے مطابق ان کی عمر 15 اور 16 سال کے درمیان اور 15 سال کے قریب ہے۔ دعا کے والد مہدی علی کاظمی کے وکیل جبران ناصر نے عدالت میں جمع کروائی گئی میڈیکل رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ میڈیکل بورڈ نے دعا کے والدین کے موقف کی تصدیق کی ہے اور گزشتہ میڈیکل رپورٹ کو مسترد کیا ہے، جس میں دعا زہرا کی عمر 17 سال بتائی گئی تھی۔ جبران ناصر کے مطابق اس طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نادرہ کے ڈاکومنٹس درست ہیں اور دعا حقیقت میں 14 سال کی بچی ہے۔ جبران ناصر نے یہ بھی کہا کہ اب جب میڈیکل بورڈ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دعا کم عمر ہے تو اس کے اغوا کے دائر مقدمے میں پولیس کو خود کارروائی کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ عدالت انہیں حکم جاری کرے۔ مطلب اب عدالت کی اس کی ضرورت نہیں ہے اجازت کی۔ اب پولیس نے جب یہ عدالت میں یہ چیزیں سن لی ہیں تو پھر پولیس کو خود سٹیپ اٹھانا ہے، جو پولیس اب نہیں اٹھا رہی۔ تو یہ جو سب سے ضروری میں نے آپ کو ڈیولپمنٹس بتائی ہیں جو کل ہوئی ہیں، اور اب یہاں تک میں نے آنا تھا اور یہیں سے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جبران ناصر کہہ رہے ہیں کہ اب پولیس نے خود سٹیپ اٹھانا ہے۔ اس نے اجازت اب اس کو نہیں چاہیے پولیس کی۔ کلاس سی چلان جو ہے وہ بھی جو ہے وہ فارغ ہو گیا، میڈیکل کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے اور عدالت نے کل صاف صاف ایک ایک چیز کو واضح بیان کر دیا ہے کہ جب ڈاکومنٹس موجود نہیں تھے تو نہ یہ نکاح ہو سکتا ہے، کچھ بھی، ہر چیز سامنے واضح ہو گئی ہے۔ تو اب پولیس کا کام یہ بنتا ہے کہ فوری طور پہ اس کو حراست میں لے اور دعا زہرا کو بازیاب کرائے۔ اب ہم لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی فیاض رامے لاہور میں وہ ہم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یار اب یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب آپ لوگوں کے سامنے کیا آتا ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ پورا نظام ملا ہوا ہے آپس میں، پھر یہی ہے نا۔ پھر جب لوگ گالیاں دیتے ہیں، بدوائیں نکالتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں۔ ہم تو آج بیٹھے ہیں اور یہ جب تک نہیں آتا تو میں بھی اپنی نیوزیں اب دیتا رہوں گا جب تک یہ اس کو حراست میں نہیں لیتے۔ ملتے ہیں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اللہ حافظ۔